अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि खिलाफत का बेसिक आइडिया क्या होता है, आज की वीडियो में हम थोड़ा जूम इन करेंगे कि खिलाफत हकीकत में किस तरह दिखती है, वो कौन से असूल हैं जो इसको मुख्तलिफ निज़ामों जैसे कि कम्युनिज़म, कैपिटलिज़म, सेकुलरिज़म, मोनार्की, डिक्टेटरशिप से बहुत अलग और बेहतर बनाते हैं। इंसान के लिए जो पेचीदा तमद्दुनी मसाइल है, सियासी मसाइल को कैसे हल किया जाए, माशी मसाइल का हल कैसे हो, समाज में तवाज़ुन कैसे हो, कहाँ नुक्ता अदल कहाँ है, कैसे बैलेंस जो है स्ट्राइक किया जाए, मर्दों के हुकूक और फराइज और खवातीन के हुकूक और फराइज, इसमें सही तरीन इक्वेशन है क्या? कुरान में जो पॉलिटिकल टीचिंग्स हैं उन पर अमल करके एक वेलफेयर स्टेट बनती है। आज हम देखेंगे कि उस वेलफेयर स्टेट के क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्या असूल हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि हकीकत में वेलफेयर स्टेट कहते किसको हैं। वेलफेयर स्टेट यानी ऐसी स्टेट जहाँ किसी का माल नहीं लूटा जाएगा, किसी की इज्जत पर आंच नहीं आएगी और कोई बिजली का बिल देखकर खुदकुशी नहीं करेगा। कहना है कि वालिदा बीमार थीं, ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए थे, बिजली का इतना बिल आया तो ऑपरेशन के लिए जमा पैसों से बिल जमा करा दिया, वालिदा दिल बर्दाश्ता हो गईं और नाले में कूद गईं और हर मजहब को हिफाजत होगी। स्पोर्ट्स गारमेंट फैक्ट्री के गैर मुस्लिम श्रीलंकन मैनेजर प्रियांका कुमारा पर फैक्ट्री वर्कर्स ने मजहबी पोस्टर उतारने का इल्जाम लगाकर हमला कर दिया। प्रियांका कुमारा जान बचाने बालाई मंजिल पर भागा, फैक्ट्री वर्कर्स ने छत पर घेर लिया, मार मार कर बेदम कर दिया। अब हम वापस आते हैं खिलाफत के उन असूलों पर। वो असूल हैं इक्वल जस्टिस, इक्वल राइट्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ओबीडियंस ओनली इन गुड, हुकूमत की लालच ना होना, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अब एक एक करके हम इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इक्वल जस्टिस यानी एक जैसा इंसाफ। निज़ाम खिलाफत की ये खसूसियत है कि माशरे में अदल कायम होगा, कानून की नज़र में हर एक बराबर होगा, अमीर और गरीब के लिए अलग कानून नहीं होगा, जो हराम है वो सब के लिए हराम है। सूरह शूरा में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों के दरमियान अदल कायम करें। कानून मुजरिम के स्टेटस को देखकर नहीं बदला जाएगा, कानून एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी जो कुरान और सुन्नत से डिराइव होगी। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सी मिसालें हैं जहाँ पर कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, जैसे कि शाहजेब खान मर्डर केस, अयान अली करप्शन केस, रेमंड डेविस केस और बहुत सी मिसालें। यही वो मिसालें हैं जिसके बारे में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें 1400 साल पहले वार्न किया था। ए नबी कह दीजिए वउमिरतु लिअअदिला बैनकुम, देखो मुझे हुक्म हुआ तुम्हारे माबैन अदल कायम करो। मैं सिर्फ वाइज नहीं हूं, कहीं तुम समझ लो वाइज है, ये अदल कायम करना। सही बुखारी में एक हदीस का जिसका मफहूम कुछ इस तरह का है कि बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी की, तो कुरैश ने सोचा कि किससे सिफारिश की जाए कि नबी अलैहिस्सलाम सज़ा में कमी कर दें। तो उन्होंने कहा कि उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजते हैं। जब वो गए तो रसूलुल्लाह का क्या रद्द अमल था? रसूलुल्लाह ने कहा बनी इसराइल की भी यही रविश थी कि जब कोई अमीर आदमी चोरी करता तो उसको छोड़ देते और जब कोई गरीब आदमी चोरी करता तो उसका हाथ काट देते। अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका भी हाथ काटूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने एग्जाम्पल तो अपनी बेटी की दी, लेकिन समझाया हमें कि कानून हर एक के लिए बराबर है और इसको तब्दील करना कितना बड़ा जुर्म है। लेकिन अफसोस उम्मत जानते बूझते हुए भी भटक गई। अब दूसरा पॉइंट है इक्वल राइट्स, एक जैसे हकूक़। खिलाफत के निज़ाम में हर एक को एक जैसे हकूक़ मिलेंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी का रंग, नस्ल या स्टेटस देखकर उसके हकूक़ नहीं बदले जाएंगे। हर शख्स बराबर है और उसका हक है कि उसको इंसाफ मिले। अब हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देंगे। 2014 में मॉडल टाउन का वाक़या हुआ, जिसमें पुलिस की फायरिंग से बहुत से बेगुनाह लोग शहीद हुए जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन उनसे उनका हक़ एहतजाज छीन लिया गया सिर्फ इसलिए कि वो एक ताकतवर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे। इस वाक़े ने ये साबित कर दिया कि एक जैसे हकूक़ और इंसाफ का निज़ाम कितना ज़रूरी है। इसी तरह बलूचिस्तान का इलाका ये सवाल उठाता है, क्या वाकई पाकिस्तान में एक जैसे हुकूक हैं?
ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو خلافت کو دوسرے نظام جیسے کہ ڈکٹیٹرشپ یا مونارکی سے الگ کرتا ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی آف گورنمنٹ، یعنی حکومت کو کٹہرے میں لانا۔ حکومت کے پاس جو مال اور اتھارٹی ہے وہ عوام کی امانت ہے، کیونکہ حکومت میں آنا کوئی بزنس یا اچھی کمپنی میں جاب نہیں بلکہ اللہ کے دین اور عوام کی خدمت ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی دنیاوی پروفٹ نہیں۔ اور یہ بات تو بہت کلیئر ہے کہ کسی لالچی شخص کے انڈر نہیں ہوگا جو عوام کے پیسے سے فورن ٹرپس کرے یا اپنی جائیدادیں بنائے۔ جس شخص کے پاس بھی یہ اتھارٹی اور مال ہوگا یہ تو بہت واضح ہے کہ اس کی کانسٹنٹ اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے تاکہ معاشرہ ایک عدل کا معاشرہ اور ایک انصاف کا معاشرہ بنے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی امانتیں اہل امانت کے حوالے کرو اور عدل سے کام لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اپنی رعیت کا جواب دہ ہے، اور مسلمانوں کا سردار جو سب پر حکمران ہے وہ بھی رائی ہے اور رعیت کا جواب دہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہر بندہ فرام ٹاپ ٹو باٹم اپنی رسپانسبلٹیز کا اکاؤنٹیبل ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ جو حکمران جو مسلمانوں کے کسی معاملے میں بھی ان کا سربراہ تھا وہ اگر دھوکہ دہی اور فریب کی حالت میں مرے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ یعنی حکمران جو کسی بھی دھوکہ دہی کوٹ اینڈ کوٹ کرپشن کے معاملے میں کرتا ہوا مر جائے تو اس پر جنت حرام ہے۔ تو آپ لوگ اپنے آس پاس دیکھیں کہ کون ہے وہ حکمران جو اسلام کے سٹینسل پر، اسلام کے یارڈ سٹک پر پورا اتر رہی ہے۔ خلافت کا ایک اور امپورٹنٹ اصول ہے اطاعت فی المعروف، یعنی اوبیڈینس اونلی ان گڈ۔ حکومت کی کوئی بھی بات جو قرآن و سنت کے مخالف ہوگی اس کو نہیں مانا جائے گا، صرف اسی پر اطاعت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوگی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں، اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ پاکستان میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پر حکومت نے اسلام کا دائرہ پار کر کے حکم دیا اور لاز بنائے، جس طرح ٹرانسجنڈر بل جو ایک بہت ناکام کوشش تھی، اور جس طرح ہم نے پہلے آپ کو بتایا ماڈل ٹاؤن کیس جہاں پر پولیس والوں نے ایک اطاعت کی لیکن غلط میں، معروف میں نہیں۔ تو اس بات میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو اپنے اصول پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی کے انڈر بھی ہوں، چاہے اس کو کسی سے بھی سیلری ملتی ہو، اصول پر کمپرومائز کرنا مسلمان کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے۔ طاقت تو گھر سے چاہیے کہ بیٹا اصول پہ کمپرومائز نہیں، جو مرضی مر جائیں کوئی بات، مر جائیں 100 سال پہلے مر جائے گا تو کوئی بات نہیں، مر جائیں، مگر کمزور زندہ نہ رہیں، بزدل نہ زندہ رہ لیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا اصل میں خدا کی قسم مرنے کے بعد ہوگا۔ جو کچھ بھی ہوگا اصل میں یہاں پہ سب کے سب بھول جائیں گے، جتنا بڑا تو ہیرو بن جائے، 10 سال کی تیری عمر نہیں ہے، 10 سال بعد لوگ اٹھا کے پیچھے پھینگیں گے تیری کتابیں بھی۔ یہاں پہ جتنا مرضی زیرو ہو جا تو کسی کو اگلے دن یاد نہیں رہنا تیرا۔ ادھر اتنی اوقات ہی نہیں کسی کی کہ تو بلینئر ہے یا زیرو ہے، فقیر ہے یا ریڈی والا۔ تو جس دن تجھے پتہ چل گیا کہ جنت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اس دن کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو کیسے کس شکل سے دیکھ رہے ہیں ہم نے، ایک دوسرے کو اتنی گھناؤنی طریقے سے دیکھنا نا ہم نے ایک دوسرے کو کہ تو نے اس وقت کیوں نہیں مجھے بتایا تھا، مجھے اس ٹائم کیوں نہیں حق بتایا، تجھے پتا تھا کہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ خلافت کا ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے حکومت کی لالچ نہ ہونا۔ خلافت میں اس کو کبھی بھی خلیفہ یا اولو الامر نہیں بنایا جائے گا جو اس عہدے کی یا کسی بھی اور عہدے کی لالچ رکھتا ہو۔ حکومت کا اہل صرف وہ شخص ہوگا جو ویلفیئر اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرے گا، وہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کسی عہدے یا کسی کرسی کا حریص ہو۔ جیسا کہ الیکشن میں سیاستدان آپ سے ووٹ مانگنے آتے ہیں، لیکن آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا جب وہ کرسی ان کو مل جاتی ہے وہ اپنے منشور سے ہٹ جاتے ہیں، نہ صرف ہٹتے ہیں بلکہ فاشسٹ ہو جاتے ہیں۔ خلافت میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، خلیفہ صرف اس کو بنایا جائے گا جو ایماندار اور خدا ترس ہوگا۔ جس طرح بخاری میں حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ باخدا ہم حکومت اس کو نہیں دیتے جو اس کا طالب ہو یا حریص ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پولیٹکس سے دور ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پولیٹکس صرف اللہ کے نظام کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آج سب ہم مسلمان ہو جائے نا، میں قسم اٹھانے کے لیے تیار اٹھا نہیں رہا ہوں کیونکہ اتنا بھی اعتبار نہیں ہوئے تو عمران خان سفید داڑھی لے کے ووٹیں مانگے گا آپ سے۔ اگر ہم سارے دین پہ آ جائیں، نواز شریف صاحب نے داڑھی رکھنی ہے، شہباز شریف نے بھی کلے پہنے ہونے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے ووٹ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا کر رہے تھے؟ مولویوں کا ووٹ کیسے لینا ہے, لبرلز کا ووٹ کیسے لینا ہے, آپ کیسے سمجھیں, پتہ نہیں ہمیں. اب ایک اور خلافت کا اصول ہے, وہ ہے پروموٹنگ گڈ اینڈ ڈسکریجنگ ایول. اب خلافت میں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ برائی کو روکے اور اچھائی کی دعوت دے. جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو, تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانا. اب سورہ آل عمران اور اس صحیح مسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کتنی امپورٹنس ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے میں اور ایک قوم بنانے میں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, نیکی کا حکم دیتے ہو, بدی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان پختہ رکھتے ہو. لیکن امت تو بھول گئی, امت کو یہ یاد ہی نہیں کہ ہمیں تو دنیا والوں کی تبلیغ کرنی تھی, دنیا کو سمجھانا تھا, دنیا کو بتانا تھا, ان پر اتمام حجت کرنا تھا, ان تک دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنا تھا. امت تو بھول گئی اپنے گلچھروں میں, اپنے عیش میں. سرے سے یاد ہی نہیں کہ ہمارا یہ کوئی فرض منصبی ہے, شہادت علی الناس کوئی ہماری ذمہ داری ہے, ہم مسئول ہوں گے اللہ کے ہاں. احساس ہی نہیں. اپنی روٹی, اپنی دال, اپنا مکان, اپنی کوٹھی, اپنا محل, اپنی کار, اس کا نئے سے نیا جو ہے ماڈل, ساری ہماری سوچ پہ ان چیزوں پہ گر گئی. اس کو یاد ہے کہ بحیثیت امت ہمارا فرض کیا تھا. اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ خلافت ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ, یعنی جہاں انصاف ہو, لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو اور حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, کیسے کام کرتی ہے, اور اس سسٹم میں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اس کے کیا نقصانات ہیں, اور یہ سسٹم صحابہ کے دور میں کس طرح امپلیمنٹ ہوا. جانیے ہمارے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.